کسی بہن نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اذان کے جواب کے متعلق ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. حضرات محترم، صف بندی کے متعلق پچھلی نشست سے ہماری بات چل رہی ہے. باقی دنوں میں آپ سب کو علم ہے کہ معمول کے مطابق باب المساجد کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ہفتے والے دن کچھ لوگوں کے کہنے پر اور کچھ میرا اپنا یہ ارادہ تھا کہ اس کے متعلق بات کی جائے، تو وہی 3-4 درس اسی کے مطابق چل رہے ہیں. آج جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے نمازی حضرات جو عین ٹائم پر مسجد میں آتے ہیں، یعنی جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے تو آ کر وہ وضو بھی مسجد میں آ کے کرتے ہیں. مسجد میں آ کر وضو کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب جو زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے، وہ گھر سے وضو کر کے آتے ہیں. تو مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، پھر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور جو نمازی ہیں وہ وضو کر رہے ہیں. اب امام صاحب جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو اکثر معذرت کے ساتھ دوست احباب پیچھے سے بہت تیزی سے بھاگے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری رکعت نہ نکل جائے. اور پھر پہلے تو خیر دور میں دروازے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کھلا وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آج کل ہر مسجد میں اندر ہال میں نماز ہوتی ہے، دروازے بند ہوتے ہیں، اے سی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی آتا ہے وہ تیزی سے آ کر دروازے کو ہاتھ مار کے، خدا نہ خواستہ دروازہ شیشے کا ہو یا جو بھی ہو، کوئی نہ کوئی ایسے نہ کوئی مسئلہ بن جاتا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو اس میں جان کا بھی مسئلہ ہے، ایک اپنی ذات کا مسئلہ ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسجد میں آؤ اور تکبیر ہو رہی ہو، نمازی وضو کر رہا ہو، اور وضو کرنے کے بعد اگر امام صاحب رکوع میں جانے لگے ہوں تو دوڑ کے مت آؤ، آرام سے اطمینان سے جس طرح عام طور پہ چل کے آتے ہو اس طرح آؤ. جو جتنی رکعت مل جائے وہ پڑھ لو اور جتنی رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو. اب یہ خوبصورت سا ایک انداز ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رکعت ضائع نہ ہو تو ہمیں کوشش ظاہری سی بات ہے یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہلے آئیں، وضو گھر سے کر کے آئیں، آ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن ہم جب بعد میں آتے ہیں تو دوڑ کر آتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں. اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، جس میں حدیث نمبر 684 میں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کروا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے ہیں. تو وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے یعنی کہ جو صف تھی اس سے پچھلی والی صف میں انہوں نے رکوع کر لیا کہ رکعت تو ضائع ہو گئی ہے، رکوع بھی ضائع نہ ہو جائے. انہوں نے پچھلے والی صف میں رکوع کر لیا اور چلتے چلتے اگلی صف میں آ کے مل گئے، یعنی کہ نماز کے ساتھ تو مل گئے لیکن رکوع انہوں نے پچھلی صف میں کر لیا. تو نماز مکمل ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون تھا جو پیچھے سے جو اپنی صف سے پچھلی والی صف میں رکوع کر کے پھر بعد میں چلتے ہوئے آگے آ کے صف میں شامل ہو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ اٹھایا یا میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیکی کی تمنا میں اضافہ کرے، اس طرح دوبارہ نہ کریں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اس طرح ہو تو اکثر میں نے خود بھی دیکھا ہے، کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیچھے سے جب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو باقی پچھلی صف میں نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز شروع کر کے پھر اگلی صف میں آ کے ملتے ہیں، یعنی کہ دونوں طریقے ہمیں مل گئے، ایک تو نہ تو بھاگ کے آنا ہے اور نہ پچھلی صف میں نماز شروع کرنی ہے۔ آرام سے اطمینان سے آئیں، آ کے صف کے ساتھ ملیں، مل کے پھر نماز شروع کی جائے، اور جو امام جس حالت میں ہے اس حالت میں جا کے نماز شروع کر دیں۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، اگر امام رکوع میں ہے تو ہم قیام والی حالت میں پہلے بنا کے پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب رکوع میں ہو امام صاحب تو رکوع میں چلے جاؤ، اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاؤ۔ اگر امام صاحب سجدے میں ہیں، اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جاؤ۔ تو اگر امام صاحب سجدے سے اٹھ کے والے یعنی کہ جلسہ استراحت میں ہے یا جلسہ میں ہے تو اٹھ کے اس والی حالت میں آ جائے، دوبارہ قیام کر کے نیچے جانا وہ پھر یعنی کہ اس حدیث کی نفی ہوگی۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، سب سے مین بات تو یہ ہے کہ وضو گھر سے کر کے آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم وضو گھر سے کر کے آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا نہیں ٹرپل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کی جائے کہ وضو گھر سے کر کے آیا جائے اور آرام سے اطمینان سے بالکل اطمینان سے مسجد میں آیا جائے، آ کے نماز ادا کی جائے، نماز پڑھ کے گھر چلے جائے۔ خوبصورت سا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مسئلہ آیا تھا، پوچھا تھا کسی بہن نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اذان کے جواب کے متعلق۔ اذان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو۔ مسلم کی حدیث ہے جس میں اذان کا مکمل طریقہ جو بتایا گیا ہے کہ کس طرح اذان کا جواب دینا ہے۔ حدیث نمبر 850 میں کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو جو وہ کہی جائے اس کے پیچھے دہرائی جاؤ۔ اللہ اکبر کہا ہے اللہ اکبر کہو، دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا ہے اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ جو وہ کہی جا رہا ہے اس کے پیچھے دہرائی جاؤ۔ لیکن اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اب وہ یعنی کہ یہ ایک بات ہے کہ اب دونوں مرتبہ میں ایک دفعہ کہنا ہے نہیں، جب حی علی الصلاۃ ایک مرتبہ کہا گیا اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ دوسری مرتبہ کہا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح ایک پہلی مرتبہ کہا گیا اس میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حی علی الفلاح دوسری مرتبہ کہا گیا اس میں بھی لا حول ولا قوت۔ باقی اذان وہی ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو جس کے علم میں ہے الحمدللہ، جس کے علم میں نہیں ہے اس کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔